بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کا ایک سجدہ بند راستے کھول دیتا ہے اور پھر جو ناممکن ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ جس کے لیے اتنا انتظار کر رہے ہو اور وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں تو اسی کو تمہارے حق میں بہتر بنا کر تم تک پہنچایا جائے گا۔ اگر نصیب کا لکھا سب کچھ ہوتا تو اللہ تمہیں اپنی چاہت کو مانگنے کے لیے دعا کا راستہ نہ دکھاتا۔ اگر اللہ نے دل میں کچھ ڈالا ہے پھر کچھ تو ہے جس کا ہونا باقی ہے۔ قبولیت کی نشانی ڈھونڈ رہے ہو، اس سے واضح نشانی اور کیا ہوگی کہ اللہ اب تک تمہارا دل دعاؤں میں لگائے ہوئے ہیں۔ کبھی یوں ہی بھی رب کا شکر ادا کیا کریں، نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھو کر گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بنا مانگے آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہے اور کتنا سکون آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ جو لوگ دوسروں کے اشاروں پہ چلتے ہیں ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہو؟ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ 3 چیزیں انسان کو تباہ کرتی ہیں: حرص، حسد اور غم۔ 3 چیزیں انسان کو زندگی میں ایک بار ملتی ہے: والدین، حسن اور جوانی۔ موت انسان کو ضرور مار سکتی ہے مگر اچھے کردار، اچھے اخلاق والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ اگر خوشی کا ایک در بند ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فوراً ایک اور در کھول دیتا ہے، مگر ہم وہ کھلا ہوا در نہیں دیکھ پاتے کیونکہ ہم پہلے والے بند دروازے کے پیچھے رو رہے ہوتے ہیں۔ فکر نہ کرے لوگ بھول جائیں مگر اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ نمک کی طرح کڑوی بات کہنے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے، میٹھی باتیں کرنے والا ہمیشہ چاپلوس ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ نمک میں کبھی کیڑا نہیں لگتا اور میٹھی چیزوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ دھوکہ بڑی کمال کی چیز ہے، کبھی کھا کر دیکھو، سمجھدار ہو جاؤ گے۔ میں ایسے رشتوں کو نہیں مانتا جو دکھ درد میں سہارا دینے کے لیے تو غائب ہوں لیکن طعنے دینے کے لیے سب سے آگے نظر آئیں۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے جنت خود اس کی منتظر ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کو معاف کر دو جو کبھی آپ کی تکلیف کا سبب بنے تھے اور انہیں یاد رکھو جو ہر وقت آپ کی خوشیوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ عزت، پیار، شفقت اور احساس ایسے ادھار ہیں جو ہمیشہ دگنے ہو کر واپس ملتے ہیں۔ کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ سننا سیکھ لو، بولنا تو سب کو آتا ہے۔ اللہ کی طاقتوں کو کبھی کم مت سمجھو، اللہ اگر مہینوں کو سالوں میں بدل سکتا ہے تو وہ قبولیت کی لمبی مسافتوں کو لمحوں میں بھی بدل سکتا ہے۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط رکھو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ راستہ میرا اللہ بنائے گا۔ رک جاؤ، بہت جھک لیا تم نے اس زمانے کے آگے، اب جھک جاؤ تم صرف اپنے رب کے آگے، وہ پھر تھام لے گا اور نہ گرنے دے گا کبھی تمہیں کسی اور کے آگے۔ جیسا مرد ہوگا اسے ویسی ہی عورت ملے گی، یہ قرآن کہتا ہے۔ چیزیں ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے مگر دل ٹوٹ کر زیادہ نایاب ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان اپنے خالق کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ کتنا سکون دیتا ہے اس جگہ بیٹھ کے رونا جہاں اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہ ہو۔
گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو، دنیا نہ کسی سے خوش ہوئی ہے نہ ہوگی، راضی کرنا ہے تو رب کو کرو جو ایک آنسو اور ایک سجدے سے مان جاتا ہے۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا، تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ صرف دل ہی کے اچھے ہونے سے بہتر ہے کہ انسان زبان کا بھی اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے، دل تک تو کچھ ہی لوگ پہنچتے ہیں۔ سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے، کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ شخصیت بن کر جیو، شخص بن کر نہیں، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں لیکن شخصیت زندہ رہتی ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ کچھ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے، ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں اللہ کی ذات دیتی ہے۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کس کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ وہ دعائیں رد نہیں کرتا، بس بہترین وقتوں پہ قبول کرتا ہے۔ وہ لوگ آپ کی دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو۔ عظیم ہے وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ اللہ پر یقین والے دعا مانگنے کو کبھی معمولی نہیں سمجھتے، وہ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے ناممکن کو بھی مانگنا جاری رکھتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ رب سے مانگا کرو، وہ بنا احسان جتائے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھیے، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھیے، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ یقین رکھو اللہ کے فیصلوں کو زوال نہیں۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا، رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔